بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ پارہ 21 سورہ الف لام میم سجدہ، رکوع 3، آیت نمبر 23-24۔ آیت نمبر 23 آیت مذکورہ میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ کی طرح کتاب دی تھی، تورات دی تھی، جس کی اشاعت و تنفیذ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف برداشت کرنی پڑی، اور یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی اشاعت و تنفیذ میں بڑی مشکلات برداشت کی۔ اسی طرح قرآن کریم کی اشاعت و تنفیذ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تکالیف اور مصائب آئے گی، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب کتاب ہے، صاحب خطاب ہے، اللہ کا برگزیدہ مقبول پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے۔ اگرچہ چند حمقاء سفہاء بیوقوف آپ کی نبوت اور رسالت اور قرآن کریم کے حقانیت کو قبول نہیں کرتے، تو اس عدم قبولیت پر آپ کبیر خاطر نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ لقاء ملاقات سے کیا مراد ہے؟ عند البعض لقائه کی ضمیر کتاب قرآن کریم کو راجع ہے، بدلیل قوله تعالی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ من لقائه میں ضمیر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کے ملاقات کی خبر مقصود ہے، جو شب معراج کے موقع پر احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور قیامت کے دن ملاقات تو واضح ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ الباری آیات مذکورہ کی تفسیر کرتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، لوگوں نے تکذیب کی، موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، اسی طرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یقین کیجئے کہ یہ سب چیزیں، سب معاملات آپ کے سامنے بھی پیش آئیں گے، اور لہٰذا کفار کی ایذاؤں سے، تکالیف سے آپ دلگیر نہ ہوں، بلکہ اس کو سنت الانبیاء سمجھ کر برداشت کیجئے۔ تعلیم ہے امت کو کہ عالم کفر، فجار اور طاغوتی قوتوں کی ایذاؤں سے امت کا ہر فرد دل برداشتہ نہ ہو۔ دین اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، اور دین اسلام غالب آئے گا۔ دین اسلام مغلوبیت کے لیے نہیں آیا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ لیغلبہ علی الدین کلہ۔ آیات نمبر 24 میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو امام و پیشوا اور مقتدا بنا دیا جب انہوں نے صبر علی المصیبت کا مظاہرہ کیا، جب انہوں نے ہمارے آیتوں پر یقین کیا اور ہمارے آیتوں پر اعتقاد رکھتے تھے۔ آیات مذکورہ میں علماء بنی اسرائیل کو امامت و پیشوائی کا درجہ دیا، جس کے دو اسباب ہیں۔
ایک سبب اور علت یہ ہے کہ صبر کرنا۔ نمبر 2، آیات الہیہ پر یقین، اعتماد اور اعتقاد۔ صبر کے مفہوم میں وسعت ہے، عموم ہے، اور یہ 3 قسم پر ہے: صبر عن المعاصی، صبر علی الطاعہ، صبر علی المصیبہ۔ مجموعی طور پر احکام الہیہ پر کاربند پابند رہنا یہ صبر ہے۔ صبر کی بنیاد اعتماد اور اعتقاد ہوتی ہے اللہ کی آیتوں پر اور اللہ رب العالمین کی ذات پر۔ جتنا آپ کا ایمان اور اعتقاد مضبوط ہوگا اتنا آپ صبر کریں گے۔ بہرحال امامت و قیادت کے لائق ہے وہ لوگ جو عمل میں بھی کامل ہو، علم میں بھی کامل ہو۔ آیات مذکورہ میں کمال علمی کو کمال عملی کو کمال علمی پر مقدم کیا۔ ترتیب تو یہ ہے کہ کمال علمی مقدم ہوتی ہے کمال عملی پر۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر۔ علم بغیر عمل کے ایسا ہے کہ درخت بغیر پھل کے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، مطلب صبر اور یقین ہی کے ذریعے دین میں کسی کو امامت و قیادت کا درجہ مل سکتی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب التورات، تورات، فَلَا تَكُنْ، پس نہ رہو تم فی مریۃ، شک میں، من لقائہ، اس کے ملنے سے، وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے بنایا اس کو، ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، وَجَعَلْنَا، اور بنائے ہم نے، منہم، ان میں سے، ائمۃً، کئی پیشوا، یہدونا، جو یہ رہنمائی کرتے تھے، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا، اور وہ تھے، بِآیاتنا، ہمارے آیتوں پر، یوقنون، یقین رکھنے والے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔